دیکھیے کوئی موم بتی جلاتا ہے تو روشنی کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دور ٹارچ جلاتا ہے تو اور ذرا زیادہ، لائٹ جلاتا ہے اور زیادہ، ہیلوجن بلب لگاتا ہے اور زیادہ، چاند کی روشنی اور زیادہ، سورج کی روشنی اور زیادہ. ہے کوئی ایسی روشنی، ہے کوئی ایسی ذات جس سے سارے جہاں منور ہو گئے، سارے جہاں منور ہو گئے، کوئی بھی تاریکی کا ایک کونا نہیں رہا. تو بے شک وہ ذات ہے. وہ کیا ہے اس کو سماعت فرمائیں. اس سے سماعت فرمانے سے پہلے خدا اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے کہ وہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں. لیکن ایمان والوں سے اللہ تقاضا کر رہا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اگر تم ایمان والے ہو تو اپنی اپنی ایمان کو ٹٹولو. اگر ایمان والے تم ہو تو صرف نبی پر درود ہی نہیں، ان کی آل پر سلام کا بھی نذرانہ بنا. درود کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی. آئیے ہم سب مل کر خدا کے اس فرمان کا حکم بجا لاتے ہوئے نبی و آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان یصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تسلیما کثیرا کثیرا. سارا جگ آج پھر جگمگایا. یہاں سے جگ سے مراد کل کا ہی. سارا جگ آج پھر جگمگایا، کیوں میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا. اب میلاد آیا تو ہوتا کیا ہے؟ ابر رحمت ہے ہر سمت چھایا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. یہ ایک حقیقت ہے جس کے پاس جو چیز بڑھ کر ہوتی ہے نا وہ اس کی اکڑ اس میں زیادہ ہوتی ہے. عالم ہے تو اس کی علم کی اکڑ، حافظ ہے تو اپنے حافظے کی اکڑ ہے نا، مالدار ہے تو اپنے پیسے کی اکڑ، اگر کوئی افسر ہے تو اس کے رتبے کی، اس کی سیٹ کی اکڑ. جیسا مقام جیسا مرتبہ اس کا ایسی اکڑ. اسی طرح آسمان میں بھی ایک اکڑ آ گئی. کیا آ گئی تھی؟ میں وہ ہوں میرے اوپر عرش الہی ہے، میں وہ ہوں مجھ میں جنت ہے، میں وہ ہوں مجھ میں شمس و قمر ہے، میں وہ ہوں خمخماہٹ تاروں کی جگمگاہٹ ہے، میں وہ ہوں جو زمین پر سایہ فگن ہوں. اے زمین تو ہے کیا؟ حقارت سے زمین کو مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا مجھ میں سب کچھ ہے، تجھ میں کیا ہے؟ تجھ میں کیا ہے؟ زمین بڑی آرزو لے کر شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ایک وظیفہ پڑھتی ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ رب سلم. اس وظیفے کی وجہ سے اس زمین کو کیا مقام حاصل ہوا؟ آسمان بھی تشدد میں رہ گیا، آسمان بھی حیرت کر بیٹھا. اب آئیے شاعر کا خیال دیکھتے ہیں کن الفاظ میں اس چیز کو ڈالتے ہیں. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. رب سلم اللہ پڑھ رہی تھی،
زمین عرش سے کہہ رہی تھی رب سلم اللہ پڑھ رہی تھی، یہ زمین عرش سے کہہ رہی تھی کیا آج محبوب رب میں نے پایا، آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ جب نبی کی تولد کا زمانہ آیا ہے، بظاہر ساری دنیا میں دو سپر پاورز، بڑی طاقت رکھنے والے ملک صرف دو تھے، ایک امریکہ تھا اور دوسرا رشیا، اور شام اپنی جگہ تھی، قیصر و کسریٰ کا راج تھا، اتنا تکبر تھا، اور قیصر کے آنگن میں ایک آگ جلائی گئی تھی، کیونکہ آگ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، صدیوں سے آگ جل رہی تھی، نہ جانے کتنے بارش طوفان آندھیاں آئے، لیکن آگ کبھی بجھی نہیں تھی، آگ کبھی بجھی نہیں تھی، ایک دن اچانک بجھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں گے، قیصر و کسریٰ کے محل اتنے قوی اور اتنے ہیوی اور اتنے مضبوط تھے کہ لاکھوں جھٹکے آئے، ارتھکویکس آئے، لیکن کہیں بھی دراڑ نہیں آئی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، اچانک دراڑیں پڑ گئیں، محلات ہلنے لگے، شام کے قیصر و کسریٰ کانپنے لگے۔ وجہ کیا تھی دیکھیں گے انشاءاللہ، شاعر کا خیال دیکھیں گے۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، نور حق جسم میں ڈل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ ہر نبی کی ایک صفت تھی، اس صفت سے وہ نبی مشہور ہوئے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی صفت ہے صفی اللہ، نوح علیہ السلام کی صفت ہے نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے کلیم اللہ۔ ہر نبی ایک صفت سے مشہور ہے۔ یہاں صفتوں سے نبیوں کا تذکرہ آتا ہے اور ان کا حال کیا تھا، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا یاد آیا، وہ صفی وہ خلیل و نجی ہو، یا ذبی ہو کلیم و مسیح ہو، وہ صفی وہ خلیل و نجی ہو، یا ذبی ہو کلیم و مسیح ہو، ہر نبی نے یہی گنگنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قوت حافظہ اگر دے رکھا ہے تو 2 دن پہلے میں جس مجلس میں مخاطب ہوا تھا، وہاں سے اس دن میں کہا تھا فضیلت والی رات کون سی، چونکہ چند احباب نئے ہیں، نئے چہرے، مطلب جانتا ہوں لیکن پچھلی مجلس میں نہیں تھے، اب ان کے لیے بھی ایک چیز عطا کر دیتا ہوں۔ آج کل کیا ہے، معاشرے میں کیڑے بہت ہیں۔ کون سے کیڑے؟
ایمان کو خراب کرنے والے کیڑے جا بجا نظر آتے ہیں. پہلے کہیں کہیں چوراہوں پر وہاں رہتے تھے، آج کل گلیوں میں بھی پھر رہے ہیں. ان کی ہمت اتنی ہو گئی ہے. ڈرو مت. کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ کہ عید میلاد سجا رکھی آپ نے. کہاں ہے عید؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اسلام میں صرف 2 عید ہیں، ایک عید قرباں ہے اور ایک عید الفطر ہے. تیسری عید کوئی نہیں ہے. وقت کے اس انفوں سے کہو، ایک رات جو آتی ہے فضیلت والی، جس کی قرآن شاہد ہے، سورہ انا انزلنا میں اس کا تذکرہ آتا ہے، قدر والی رات. تم کیا جانو یہ کیسی رات ہے. 70,000 سال کی عبادت کا ثواب ایک لمحے میں تمہیں عطا کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایمان والوں کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے ملائکہ جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اتر کر پھیل جاتے ہیں. جس بندے مومن کی عبادت سے اس رات جبریل امین خوش ہوتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اس کی نشانی حدیث پاک میں یہ بتائی گئی ہے. اچانک انسان کے ہاتھوں میں ٹھنڈک اور نرمی محسوس ہوتی ہے. تو جب ٹھنڈک اور نرمی محسوس ہو جائے تو سمجھ جاؤ جبریل امین نے تمہارا مصافحہ لیا ہے. کتنی مقدس شخصیت ہوگی وہ امتی جس کو جبریل امین کا مصافحہ نصیب ہو جائے. اب جبریل امین سارے ملائکہ کے ساتھ زمین پر بکھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ساری تجلیوں کے ساتھ آسمان اول پر آ کر یہ ندا دیتا ہے کوئی آج رات مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی عافیت مانگنے والا، میں اسے عافیت دوں. ہے کوئی پریشانی کا حل چاہنے والا، اس کی پریشانی کا حل کروں. ہے کوئی بیماری سے شفا پانے والا، میں اس کے شفا عطا کروں. ہے کوئی اپنا حاجت مند، اس کی حاجت روائی کروں. کس وجہ سے؟ نزول ملائکہ کی وجہ سے زمین پر. اب حق بات بتاؤ، اپنے سینے سے ہاتھ رکھ کر حق بات کہلوانا چاہتا ہوں. فرشتوں کی پیدائش کس سے ہوئی؟ کس کے نور سے؟ سرکار کے نور کے ایک ناکھے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. وہ نور قدر والی رات جب اترتی ہے تو ساری رات افضل والی بن جاتی ہے. جب سارے کا سارا نور جس رات نزول ہوتا ہے تو وہ رات ہمارے لیے کتنی متبرک ہو جائے گا. ساری متبرک. نہ جانے اللہ آسمان اول پر ہی نہیں، مومنوں کے دلوں میں اتر کر فرماتا ہے آج مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہوں، تیری شہرت سے بھی زیادہ آج میں قریب آ گیا. یہ رب کا فرمان ہے. اتنی بڑی رات، عطاؤں والی رات ہمیں کھونا نہیں چاہیے. آنے سے پہلے اس کی ہمیں تعلیم حاصل ہو جائے تو کاش اس رات ہم محنت کر سکیں. لیکن شب قدر میں محنت مشقت ہے. ایمان والوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں. ایمان والا انہیں شب گزاری کرتا ہے، قیام و لیل و سجود کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اگر اس کی ساری عبادتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے تو تب جا کر اس کی 70,000 سال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. لیکن شب ولادت رسول آپ سے کوئی تقاضا نہیں چاہتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے امتیوں اپنے بچھانوں میں تم آرام سے سو. میں نے تمہارے لیے ساری راتیں کاٹی ہیں. میں نے اپنے مسلح پر ساری رات رو رو کے رب کو منایا ہے. میرے پاؤں پر سوج آ جاتی تھی لیکن تمہاری خاطر میں رب کو منا کے ہی رکھا تھا. تم امتیوں کے لیے آرام دے رہے ہیں، خود تکلیف دے رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے رہے ہیں، لیکن ہمیں ہزارہ نعمتیں کھلا رہے ہیں. کانٹوں میں راہ میں کانٹے چھپا رہے ہیں لیکن آج ہمیں آرام سے چلے مہیا کر رہے ہیں. ایسا نبی نہ کسی امت کو ملا تھا. یہ صرف ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کاش ہم جان لیں ہم کتنی قسمت والے ہیں، ہم کتنی قسمت والے ہیں. تو وہ رات جو آ رہی ہے اور اس میں ایک مخصوص وقت ہے صبح صادق. صبح صادق کا سمجھو پرائم منسٹر آف انڈیا آج رات کچھ امپورٹنٹ اعلان کرنے والا ہے. کیا کرتے ہیں تمہیں لوگ؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ارے کیا بولتا ہے، کیا دیتا ہے، کیا چھوٹ دیتا ہے، کیا بونس دیتا ہے. لیکن جو مخصوص وقت آتا ہے اس وقت اور کان کھڑا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ساری رات شب ولادت رسول والی ہمارے لیے عظمت ہے. اسے سوم
زندگی میں تو روزانہ سوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو جو بھی ہے سب کو ساتھ لے کر سرکار کے درود کی محفل سجاؤ اور صلاۃ و سلام کے ڈالیوں کو نشاور کرتے رہو، بالخصوص وہ وقت جو 4 سے 5 تک کا ہے، صبح صادق کہا جاتا ہے، اسی وقت سرکار کی تولد ولادت ہوئی تھی، تو وہ وقت کو مت گماؤ، وہ وقت کو مت گماؤ، پوری گرم جوشی کے ساتھ رب کو منا لو، پھر محبوب کبریا کی عظمتیں نعمتیں تمہیں کتنی میسر ہوگی وہ رات دیکھ لو۔ اب آئیے شاعر کیا کہتے ہیں اس پہ اس خیال میں دیکھیں گے۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی، نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی، صبح صادق نے آ کر سنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر میرے آقا کا میلاد آیا۔ ہر مومن خوشی مناتا ہے، ہر مومن خوشی مناتا ہے، صرف یہ جو ہوتا ہے سارا کل مومنین خوشی مناتے ہیں، لیکن ایک ہے وہ اس رات کے آنے سے روتا ہے، وہ اتنا ذلیل ہو کر وہاں سے آیا تھا، اس کے بھی چند ساتھی ہوں گے، اس کے بھی چند ساتھی ہوں گے، وہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملامت بھیجتے ہیں اپنے آج کیسی رات آئی، ہم اس کے جھانسے میں آئے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، کاش یہ پارٹی سے وہ پارٹی میں ہوتے تو آج کی رات کا مزہ بھی لیتے۔ ڈرو مت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اگر آواز کو سنتے ہو تو اب بھی اپنی ایمانی حرارت کو جگا لو، حق کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، اس رات کو پالو، رب کو منا لو، محبوب کبریا کی بارگاہ میں جتنی گستاخیاں تم نے کی تھی وہ سب سے استغفار کر لو، رب کو منا لو، پھر دیکھو تم بھی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ آج پیغام کیا دینا چاہ رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں۔ مومنو آج خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، مومن آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، مومنو آج خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، کیوں؟ عرش حق نور میں ہے سمایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ آخری شعر توجہ سن لیں، دیکھیے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس عالم سے اس عالم میں ہمیں بھیجا ایک ذریعے کے ساتھ، تو ہم رب قدیر کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے مولا، تو نے ہمیں ایک نیک والدین کے ذریعے ہمیں یہاں بھیجا اور دین اسلام میں بھیجا اور نبی کا امتی بنا کر بھیجا اور سب سے بڑھ کر ان کا ایک عاشق بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں کی ماں باپ ابھی باحیات ہیں، بڑے مقدر والے ہیں وہ اولاد، دنیا میں انسان دین میں محنت مشقت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ مولا فرماتا ہے ارے نادان،
اس جنت کو تو لے کر کیا کرے گا جس جنت کو میں نے بنایا ہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے میں نے ڈالا، بجائے کسی پیر کے کسی استاد کے پیر دبانے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب ماں رات کو سو جاتی ہے تو تھوڑا ذرا ہے محبت جا کر اماں امی جو بھی بولتے ہیں تمہیں، ممی کیا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، ماں کو جو بھی بولتے ہیں محبت سے دن بھر ناشتہ بنائے، دوپہر میں بنائے، رات میں اچھا اچھا کھلائے، ہاتھاں دکھتے رہیں نے پکا کر ذرہ دبانا ہوتا اما دبا لیتے نہیں، پھر ہے رندے لے جا رہے روز آدمی سے روز میں سو آ جائے گا۔ اگر پھر بھی تھوڑی محنت سے اگر دبا دیں تو جو دل سے دعا نکلے گی نا عرش اعظم کو بھی چیر دے گی، عرش اعظم کو بھی چیر دے گی۔ ماں کی دعاؤں میں اتنا تاثیر ہے کہ اولاد کے حق میں اگر دل سے وہ دعا کر دے تو رب کبھی اسے رد نہیں فرماتا۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ابھی اپنی زندگیوں میں ماں باپ کو پائے ہیں، انہیں منا لو، ان کی خدمت کر لو جس طریقے سے تم کرنا چاہتے ہو۔ کیا قربان، جب ہم ایک عام آدمی ہماری ماں پر اتنا قربان ہے تو اس امت کی ماں جس نے محبوب کبریا کو اس دنیا میں جنم دیا، اس ماں کی عظمت کا مقام کیا جاتا ہے۔ رشک ہوتا ہے مجھے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا نصیب کیا مقدر تم نے لے کر آئی ہیں، تمہاری گود سے ہمیں کیا میسر ہوا، تمہاری گود سے ہمیں کیا میسر ہوا۔ شاعر کا یہ آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ آمینہ تیری قسمت پہ قربان، تیرے گھر سے ملا ہم کو قرآن، صرف قرآن ہی صاحب قرآن۔ آمینہ تیری قسمت پہ قربان، تیرے گھر سے ملا ہم کو قرآن۔ نور نے بھی، نور تخلص سے نورانی دیکھا، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، کیا میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ یہ میری عادت ہے، جب بھی کسی شاعر کا کلام پیش کرتا ہوں تو اشعار کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ اس میں ایک لذت آ جائے۔ اشعار سن کر داد دے دینا وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں تعلیم کیا چھپی ہوئی ہے وہی ایک محفل ہو جاتی ہے۔ میں تو کہوں گا آج جس مقصد کے لیے میں آیا تھا حاصل مقصد حاصل ہو گیا۔ سرکار کی جو بات تذکیر ولادت کی کرنا تھا وہ اس کلام میں نے کر ہی لیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جب بیٹھے ہیں تو دنیا سے ہم غافل ہیں، دنیا سے غافل ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دنیا کی غفلت الحمدللہ، اللہ اور اس کے نبی کی محفل میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ کاش یہ مجالس نہ سجتے تو ہم اپنا وقت نہ جانے کن کن کٹوں پر بیٹھ کر گزارتے، کیسی کیسی محفلوں میں گزارتے، کہیں گھومتے پھرتے، لیکن توفیق رب ہے کہ مولا جسے توفیق دیتا ہے وہی حاضر مجلس ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ شامل ہوں گے ہم، لیکن جب تک توفیق مولا حاصل نہیں ہوتی، مولا جن کو نوازنا چاہتا ہے انہیں کو بلا لیتا ہے۔ یہ کرم ہے۔ ابھی بھی محافل سجے ہیں، سجانا اور باتیں کہیں شرکت کرنا یہ اور بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اسی بھی جو سجائی جا رہی ہے اسی محفل، کسی بھی سرکار کی محفل میں، کسی بھی کہیں بھی محفل میں بیٹھ جاؤ، سرکار کی بے انتہا انوار کی بارش کو سنو تو انشاءاللہ سوائب ہو رہا ہے۔ بہت تیزی سے اپنی بات کو مختصر طور پر آج ختم کروں گا انشاءاللہ۔ کل آج خالی بگار ڈالوں گا، سبا پکاؤں گا، سبا روشن کے گھر کا آج خالی بگار ڈالیں گے، سبا ہے نا پکار کو اٹھا نہیں کہتے تھے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا
صدق اللہ المولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کہ پچھلی مجلس میں کہاں روکا تھا، آپ شاید یاد رکھے ہوں گے۔ تقاضۂ بشریت ہے، 3 گھنٹے پہلے ناشتہ کیا کرے تھے، ذرا سوچ کو دیکھیں گے کہتے ہیں۔ اب 40 پر 8 گھنٹے ہو گئے ہیں تو ذرا مشکل سا ہوتا ہے، کام کاج میں ملوث، پریشانیوں میں ملوث۔ سنے ہی ذرا ریمائنڈ کرے کیا ہوتا، ہاں برابر یہ سنائے تھے۔ میں سنایا تھا آپ کو ادخلوا المساجد، مسجد میں داخل ہونے کی برکت اور رحمت کیا ہے، مسجد سے باہر آنے کی میں بھی پھر رحمت کیا ہے، وہ رحمت اندر کی رحمت کیا ہے اور باہر کی رحمت کیا ہے۔ وما ارسلناک رحمتا للعالمین جب ہم کہتے ہیں تو یہاں رحمت سے کیا مراد ہے، یہاں رحمت سے کیا مراد ہے، یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر رب نے مبعوث اس دنیا میں فرمایا، وہ زمین کے خطے کے لیے ہی نہیں، کائنات کے ہر عالم اور ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ جس عالم میں چاہتے تو رہ جاتے، مگر کرم ان کا کہ یہ اس عالم میں تشریف لے آئے۔ 18,000 مخلوق تھی، رب اختیار کیا تھا، اے محبوب آپ کو اختیار ہے، آپ کس رنگ میں جانا چاہتے ہو جاؤ، شکل نباتات میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر حجر بن کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، شجر بن کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، دریا سمندر بن کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، چرندہ بن کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، درندہ بن کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، جس شکل میں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن قربان جائیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس عالم کو پسند فرما لیا۔ کس عالم کو؟ مخلوق انسانیت کے عالم کو جب پسند فرمایا، اے انسان تیرا مقام کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تجھے عزت و مرتبہ دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن سرکار نے جب اس عالم کو چن لیا تو تجھے اتنا بلند مقام مل گیا کہ تو اشرف المخلوقات ہو گیا، تو اشرف المخلوقات ہو گیا۔ ایسی اشرف المخلوقات اپنے اس بلند مقام پر فخر کرو، یہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے نہیں ملا، یہ صرف سرکار کے تصدق سے ہمیں ملا۔ سرکار کے تصدق سے دن رات ہم گنہگار ہیں، پھر بھی خدا کی نظر میں اشرف ہیں، پاکیزہ ہیں، عفو و درگزر و فرمانے والا ذات ہے۔ وہاں تک آپ نے تذکرہ سنا تھا۔ بعد اس کے جب یہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، حضرت عبد المطلب کا واقعہ ابراہ کا آپ نے سنا پچھلی بار، وہاں تک تو میں اللہ صاحب کو دے دیا تھا۔ اب وہ نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں سراغ کیا تو واقعہ کیا آتا گیا، دونوں نور مبارک منتقل ہو گئے۔ عبداللہ کے اب تک جن انبیاء کے جسموں سے وہ نور چلا آ رہا تھا، نظر کسی کو نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اس کی میں ایک تمثیل دے دیتا ہوں۔ کوئی بھی ایک بیج لو، بیج سیڈ زمین میں دفنا ڈالو، اب تمہیں کیا سوچتے ہیں فنا ہو گئی ہے، کہیں کو دفن کر ڈالے، دفنا ڈالو، اب ایک 2-4 دن کے بعد دیکھو آہستہ جڑ نکلتی، اب حیرت میں ہوتی اسے تو زمین میں میں دبا کو دفنا فنا کر دیا تھا، پھر اسے بقا کیسے حاصل ہو گئی، پھر اسے بقا کیسے حاصل ہو گئی۔ اگر اپنی عقل کو لڑاؤ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس بیج کا نگہبان مولا ہے، اس بیج کو زندگی زمین میں دینے والا رب کریم ہے۔ اب جیسے ہی جڑ آتی ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ مسرور ہوتے ہیں، لیکن انتہائی خوشی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی چھوٹی سی ایک جڑ آتی، خوش ہو کر اس کی نگہبانی کرتی، ذرا پانی ڈالتی، اس کا یوریا کیا کیا ہے ڈالتی، اب آہستہ وہ جڑ کیا ہوتی، چھوٹا ایک پودا بنتی، اور پودے کو دیکھ اور خوش ہوتی، خوشی اور کیا ہوتی بڑھتی، پودے کو پھر اور نگہبانی کرتی، جانوروں سے، درندوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، سب سے بچاتی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا درخت بڑھتے بڑھتے کیا ہوگا، بڑا درخت بن جاتا ہے، ڈالیاں آ جاتی ہیں، پتیاں آ جاتی ہیں، پھول آ جاتے ہیں، اور پھر پھل آ جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا اس کا، بیج کو جو ڈالا تھا اس نے
پھل کے واسطے ڈالا تھا یا پتیاں کے واسطے؟ مقصد کیا ہے بھائی؟ انار کی بیج جب بوتی تمہیں تو کیا واسطے بولتے ہیں کہ انار کے پتے آنے ہیں؟ انار آنے، انار آ گیا تو آپ کیا خوشی کیا ہوگی؟ انتہا ہوگی۔ ہر مرحلے میں خوشی بڑھتی گئی، لیکن جب تمہاری خوشی کا حاصل تمہیں مل گیا تو انتہائی مسرت ہوتی، انتہائی مسرت ہو گئی۔ اس انتہائی مسرت کے تقاضے کو تم لے کر پھل کو کاٹ کر جیسے ہی دیکھتے حیرت میں آ جاتے۔ اب تک بہت خوش تھے، جیسے ہی پھل کٹا پھر حیرت، کس بات پر؟ اندر دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ارے یہ بیج میں نے زمین کے اندر گاڑا ہے، زمین کے اندر میں نے اس بیج کو گاڑا تھا، پھل کے اندر کیسے آئی؟ پھل کے اندر کیسے آئی؟ کہ اوپر سے کون تو اندر پھینکا یا تو انجیکشن دی اس میں؟ نہیں، اگر وہ بیج چلی ہے تو جڑ سے ہی چلنا، جڑ سے جا رہی ہے بیج، نظر نہیں آ رہی ہے، درخت میں جا رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، ڈالیوں سے گزر رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، پھولوں میں جا رہی ہے، اس کی خوشبو کو مہکا رہی ہے، اس کی رنگت سے ہمیں خوشیاں محسوس کرا رہی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھل آ رہا ہے، پھل دکھ رہا ہے، لیکن اندر بیج نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ جب مولا نے رب کے نور کو پیدا فرمایا تو انبیاء سب سے پہلے آدم نبینا کے جسم میں اس نور کو ڈالا، آدم کو بھی پتہ نہیں چلا۔ شیش علیہ السلام کے بدن سے وہ نور گزرا، شیش علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاءوں کے جسدوں سے پاک کو چلتا گیا، لیکن نظر کسی کو نہیں آیا۔ جب تک آمینہ کے بطن میں رہا نظر نہیں آیا، آمینہ کے بطن سے جب باہر آیا تو سب کو نظر آیا، تو سب کو نظر آیا۔ یہ اتنی بات آسانی ہے، اللہ عقل والوں کے لیے مثالیں بہت دے رہا ہے۔ سمجھ لو میرے محبوب کا مقام، جو اول تھا آخر وہی ہے، جو اول تھا آخر وہی ہے۔ لیکن اب بھی تمہیں مانے نہیں تو تمہاری اس کیے کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ کیا دوں گا؟ تمہارے لیے ابھی تم نے سنا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے۔ یہ سرکار کی خاطر یہ ساری دنیا کو سجایا، لیل و قمر و چاند و سورج سے سجایا، پھولوں ندیوں باغوں سے سوارا، لیکن شکر گزاری کرنے کے بجائے ہم رب کے کاموں میں انگلیاں کرتے رہے۔ اے اللہ، یہ تو آخری آئے، سو پہلے کہاں آئے؟ پہلے تو آدم آئے، پہلے تو آدم آئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا، ایک اصول ہے، اگر تم بضد ہو جاتے ہو، ان قریب قیامت ایسی ہو جائے گی قوم نبی کو نہ اول مانے گی نہ آخر مانے گی، نبی کو نہ اول مانے گی نہ آخر مانے گی۔ تو جب قیامت برپا ہوگی، اب ناظم نے یہ گھر بنایا ہے، کب بنایا ہے ناظم کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے کیا بنائے ناظم کا میں پوچھتا ہوں؟ حضرت سنگ بنیاد رکھے، حضرت کہاں رکھیے بھی؟ کیا یہ دیوار کے نیچے ہے؟ کہاں ہے؟ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کرنا؟ ڈھابا توڑنا، دیوار گرانا، پہیا کھودنا، پھر جا کر وہ پہلا پتھر دکھاتی، یہ حضرت سنگ بنیاد حاصل۔ جب مخلوق بضد ہو جاتی کہ نبی کے نہ اول مانتے ہیں نہ آخر مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے شامیانوں کو گرا دیتا، تباہ کر دیتا ہے، زمین کو الٹ پلٹ دیتا ہے، زمین کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ مقام محمود پر نبی کو فائز فرما کے فرماتا ہے، یہی اول یہی آخر، یہی اول یہی آخر، یہی اول ما خلق اللہ نوری ہے۔ یہ ایک ذات تھی جو آئینے میں دو نظر آ رہی تھی، یہ ایک ذات تھی جو دو نظر آ رہی تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا عبد المطلب کے پیٹھ سے نور نکلتا، دو شعائیں ہوتی، ایک مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی، آسمانوں کی طرف بلند ہو کر ایک ہو جاتی، آسمانوں پر چلی جاتی، نگاہوں سے اوجھل ہوتی، پھر واپس دو شعائیں آتی اور عبد المطلب کے پیٹھ میں سما جاتی۔ دو تھیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خدا اور معرفت کی بات کو اگر جاؤ تو آپ کے گھر میں تو اللہ کے مفتیٰ ہیں، فتوے دے آتے ہیں۔ آج تو فتویاں تو ایسے ہی کہ بیڑیاں کے لینا کم نہیں، فتوے زیادہ ہیں۔ خیر اللہ رحم فرمائے، علم سے نوازے۔ اعلیٰ حضرت تھے، کبھی فتویٰ اٹھانے سے پہلے 2-2 3-3 مہینے وقت لیتے،
قرآن اور سنت احادیث پر بہت وسیع نظر ڈالتے کہ میرا قلم چلنے والا صبح قیامت تک کے لیے ہے، کہیں کسی کو دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں بات میری غلط نہ ہو جائے، تب جا کر فتاوی رضویہ مشہور ہوئی ہے، سمجھئے؟ ورنہ ایسے کتنے فتوے کی کتابیں نکلے آج مٹی کے نیچے دب گئے، لیکن فتاوی رضویہ کا وہ کمال ہے، فتاوی عالمگیری اپنی جگہ ہے، فتاوی رضویہ اپنی جگہ ہے، یہ بہت محتاط والی چیز ہے۔ اسی لیے جو فقہ سے قربت رکھتے ہیں پہلے شریعت کا علم گھول کر پی لیں، طریقت معرفت کی حقانیت کو جانے، پھر احادیث نبوی کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھیں، تب جا کر کسی کے بارے میں فیصلہ سنائیں، ورنہ ان کی غلطیوں ان تک ہی لوٹ جائیں گی۔ تو آج معاملہ یہ ہے، اب وہ باریکی کی باتوں، چار دیواری کی خانقاہ کی بات میں عوام الناس میں ظاہر کرو تو آپ کا گو تو ایسا ہے واویلا والا، ہاں 1 کو 10، سمجھے نا؟ الغرض نبی کی شان کریمی ہے، وہ رحمت للعالمین جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب کے جسد سے اس نور کو کس میں اتارا گیا؟ حضرت عبداللہ کے پیٹھ میں اتارا گیا۔ اب وہ نور مقدس جب آ گیا تو نور اتنا چمکتا رہا حضرت عبداللہ کے چہرے پر، سب رشک کرتے تھے، سب جانتے تھے، کہتے نہیں تھے زبان سے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، محمد ابن عبداللہ کی تشریف آوری ہے، اور کفار و مشرکین کب چاہتے تھے کہ ان کے دین کو نقصان ہوئے، وہ پلان کرتے تھے کسی نہ کسی حضرت عبداللہ کو ختم کر دیں گے، نہ رہے بانج نہ بجے بانسری، نہ عبداللہ رہے نہ ان کی اولاد آئے۔ بہت کوشش کرتی تھی، لیکن ایک موقع پا لیا انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ایک بار شکار کو گئے، سرا میں بھی جاتے ہیں شکار میں، بہت سارے ابھی مچھیں کے شکار آئیں، تالاب کو وغیرہ صبح سے شام تک، نادر کانگی دیکھو حسری سندے خیر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نبی کے والد کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ شکار کو گئے، تنہا گئے تو کفار و مشرکین سوچ لیے اس سے بہتر موقع آج ہمارے پاس نہیں ہے، چلو جنگلوں میں تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے حضرت عبداللہ کا، جنگلوں میں ہی کام تمام کر دیں گے، آج ہی عبداللہ کا کام تمام ہو جائے۔ ان قریب حضرت عبداللہ کے پہنچے، اپنی تلواروں کو ان کے گردن کے قریب ہی لے گئے تھے کہ غیب سے قافلہ آیا، غیب سے یہ قافلہ آیا، کفار و مشرکین کو قتل و غارت کر کے غائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ محفوظ رہ گئے۔ حضرت عبداللہ کو بچا لیا کس نے؟ وہ نور نے جو بطن میں تھا، وہ نور نے جو بطن میں تھا۔ اچھا، نور بطن میں رہ کر کیسے بچاتا ہے؟ آئیے ان کی آل سے ہم سوچیں، میں اور میرا آل، میرا خانہ، ہم سب قربان اس ذات تقدس پر جو پیروں کے پیر ہے، میروں کے میر ہے، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے۔ کتنے مہینے کے؟ 4 مہینے کے تھے۔ ماں کو خواہش ہوئی کہ سیب کھاؤں گا۔ ان کے والد کا خود سیب کا باغیچہ تھا، وہ باغیچے میں گئیں، ایک سیب بہت اچھا دکھا، ہاتھ بڑھائیں کہ توڑنے، قریب تھا کہ اس سیب کو توڑ لیں، پیٹ میں بہت درد ہوگا، اچانک فوراً سیب کھائے بغیر آ گئی۔ معاملہ ہوگا، ختم ہو گیا، سرکار کی ولادت ہوگی۔ جب پیرانے پیر 4 مہینے کی عمر کو پہنچے تو والدہ کے قدموں کو پکڑ لیا، امی جان میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ ہوتے ہیں بیٹا، میں نے تجھ سے کبھی نافرمانی نہیں دیکھی، تجھ سے بڑھ کر میرا برگزیدہ اولاد کوئی نہیں ہے، تو اتنا اخلاق والا ہے۔ ارے پہلے دن تو روزہ رکھنے والا ہے، دنیا میں آ کر رویت دینے والا تو ہی ہے، تجھ سے کس کو کسی کی تکلیف کیا ہوگی؟ تجھ سے تو سب کو راحت نصیب ہوگی، تو نے ایسی کیا غلطی کی ہے جو میرے پاؤں کو پکڑ لیا ہے؟ اب والدہ سے فرماتے، امی جان یاد کرو، میں آپ کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا اور آپ کو ایک دن اچانک خیال ہوا کہ سیب کھاؤں۔ اب یہ یاد کرتی ہیں ماں، ہاں بے شک بیٹا میں نے یاد کیا۔ تو آپ کے اس وقت پیٹ میں درد شروع ہو گیا نا، قریب تھا کہ ہاتھ بڑھائے، ہاں پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہاں ہو گیا، وہ میں ہی تھا، پیٹ میں لات مار دیا تھا، پیٹ میں لات مار دیا تھا۔ اس گستاخی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے مارا تھا جس سیب کی طرف تم ہاتھ بڑھا رہی تھی، اسی کی ڈالی پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا تھا۔
زہریلا صاحب بیٹھا تھا، میں نے اسے دیکھ لیا. کون دیکھ رہے ہیں؟ پیرانے پیر. کہاں ہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہی 4 مہینے میں رہ کر دیکھ رہے ہیں ماں کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا ہے. اور ماں کی مدد فرمائی یا نہیں؟ ارے وہ پیر جو ماں کی پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کو بچا سکتا ہے تو آج خبر کی گود میں کیوں نہ چلا جائے، اپنے چاہنے والوں کو بچا کر ہی رہے گا. اپنے چاہنے والوں کو بچا کر ہی رہے گا. جب نبی کی آل میں یہ تاثیر تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر دیکھ سکے، تو اب عبداللہ کے جسم سے آمینہ کے پیٹ میں جو نور منتقل ہو گیا، خود آمینہ فرماتی ہیں یہ نور جب میری پیشانی سے چمکتا تو میں شام کے محلوں کو دیکھا کرتی تھی. خود نور نہیں دیکھتا تھا، نور دکھاتا تھا ماں کو، نور ماں کو دکھاتا تھا. تو قربان جائیے اس نور پر ابھی تولد نہیں ہوا ہے. اب حضرت عبداللہ کی جو مدد فرمائی جنگلوں میں تو وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا. پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب سے بھی ابھی حیات میں تھے، ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی انہی کے پیٹ کی ہڈی میں نور تھا. فرماتے ہیں بابا جب مکے کے میدان پر میں کہیں چڑھ جاتا ہوں پہاڑوں پر تو نور کو میں دیکھتا ہوں مشرق اور مغرب سے نکلتا ہے، آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر آسمان پھٹ جاتا ہے، پھر آسمان سے وہ نور واپس آتا ہے اور میری پیٹھ پہ سما جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ، تیرے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، اس کا دین مشرق اور مغرب میں پھیلے گا، مشرق اور مغرب میں پھیلے گا. اتنی بلندیوں کو وہ دین چھو لے گا کہ خدا اس سے راضی ہو جائے گا، اتنی بلندیوں کو پرواز کرے گا کہ خدا اس سے راضی ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں اے بابا جان، میں جس جگہ بیٹھتا ہوں زمین کا وہ حصہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ تو پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، جو تیرے وطن تیرے جسم میں جو نور ہے اس نور پر زمین تو کیا کائنات کا ہر ذرہ ذرہ سلام پیش کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اے بابا جان، میں کبھی کسی سوکھے جھاڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں تو سوکھے جھاڑ ہمیشہ فوراً اس میں پتیاں آ جاتی ہیں، پھل آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں. جب میں وہاں سے کھس جاتا ہوں تو پھر وہی جھاڑ پھر وہی نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اے میرے بیٹے عبداللہ، تجھ سے جو نور دنیا میں ظاہر ہوگا اس سے مردہ دلوں کو جان آ جائے گی، اس سے مردہ دلوں کو جان آ جائے گی. بے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے گی. ہاں جب تک تجھ سے وہ منسلک رہیں گے وہ ہرا بھرا رہے گا، جب وہ تجھ سے دور ہو جائے گا تو پھر وہ سوکھے درخت کی طرح ہو جائے گا. یہ تھی نشانیاں. ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی لیکن ولادت ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اسی طرح بزرگی میں جتنے بھی ہیں وہ سب آپ نے سنا ہے. پھر وہ نور جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، وہ نور ماں کے پیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ رجب کا مہینہ تھا. رجب کا مہینہ تھا، شب جمعہ تھی. شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، شب جمعہ تھی، رجب کا مہینہ تھا. نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمینہ کے پیٹ میں تو سارے حور و ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. خدا نے حکم دیا جنت کے دروازوں کو کھول دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دو. کس وجہ سے؟ رضوان نے کہا اے اللہ کیا ہے؟ اے رضوان جنت کے دروازہ کیا تم نہیں جانتے آج آمینہ کے بطن میں نور مصطفیٰ داخل ہو گیا ہے. اس نور مصطفیٰ کے ادخل ہونے کی وجہ سے میں خوش ہوں کہ جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہوں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر رہا ہوں. ارے وہ نبی جب نور بن کر ماں کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت ہی جنت کا دروازہ کھلوا دیے. اب وہ نور جب تولد ہو کر دنیا میں آئے تو اتنی سستی جنت کر دیے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی، کہیں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی، کہیں ایک نیکی کا ثواب 70,000 نیکی. جنت اتنی سستی امت کے لیے کر دیے کہ پچھلے انبیاء کی امتوں کی عمریں بھی پریشان ہیں. 900 سال کی عمر پانے والے پریشان
کہ ہم 900 سال عبادت کر کے وہ مقام نہیں پائے جو ایک لمحے کے لیے امت کر رہی ہے اور فیض پا رہی ہے. یہ صدقہ ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وجہ اس کی یہ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، قل بفضل اللہ و برحمتہ فذلک فلیفرحوا. اب دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو خدا کی اس انعام پر رحمت اور خوشی منائیں، خدا کی اس رحمت پر خوشی منائیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی اس رحمت پر ہمیں خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے. تو اس خوشیوں کو منانے سے اگر کوئی روک رہا ہے تو خدا کا فرمان ہے یا نافرمان ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے خدا کی بات سننا ہے یا شیطان کے بات کو ہمیں سننا ہے. خدا کے جب بندے ہیں تو خدا کی بات کو سنو، خدا کی بات کو سنو اور عمل کرو کہ خوشی مناؤ اپنی استطاعت میں رہ کر، خوشی مناؤ شریعت کی حدود میں رہ کر، خوشی مناؤ اللہ کی عظیم دی ہوئی نعمتوں سے. اپنی خوشیوں میں کبھی غریب اور یتیم کو مت بھولو، اپنی خوشیوں میں کبھی غریبوں اور یتیموں کو مت بھولو، چونکہ جس کی خوشی تم منا رہے ہیں زندگی میں ہر علماء انہوں نے یتیموں کی داد رس فرمائی ہے، غریبوں کی مدد فرمائی ہے. اصول نبی یہ ہے کہ سنت نبوی کو بھی اپناؤ اور خوشی مناؤ، پھر رب کی انتہائی کرم کے فیصلوں کو دیکھو. یہ بڑی بات ہوتی ہے. پھر بات ہوتی ہے وہاں سے چل کر پھر آمینہ فرماتی ہیں جس رات محبوب کبریا کا نور میرے جسم میں منتقل ہوا میرا گھر سارا روشن ہو گیا، میرا گھر سارا روشن ہو گیا. حور و علماء آ کر تسبیح پڑھ رہے تھے، آسمان منور ہو گیا تھا. حور و علماء آ کر مبارکباد دیتے تھے. ایک ایک بعد دیگرے 1,24,000 انبیاء بھی آئے اور مبارکبادی دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت مریم بھی آئی اور مبارکبادی دی اس رات کو جس رات نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں تشریف لائے. اللہ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 430 پر 4 سال بعد کہتے ہیں 434 ایئرز کے بعد نور مصطفیٰ آمینہ کے وطن میں منتقل ہوا. دیکھو 430 پر 4 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے ایک سائنس کی تحقیق دیکھی نا، جب بھی زلزلے آتے ہیں زلزلے آنے سے پہلے پرندے پکارنا شروع کرتے ہیں، جانور چیخنا شروع کرتے ہیں. انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، آ کر جانے کے بعد ہم احساس ہوتا ہے، لیکن پرندوں کو یہ علامت پہلے ہی معلوم ہو جاتی ہے. 430 پر 4 سال کا زمانہ جب ان جانوروں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نام خدا کا لینے والا کوئی نہیں رہ رہا ہے تو سارے جانور ڈر گئے، سہم گئے کہ کہیں قیامت قریب نہ ہو، کہیں قیامت قریب نہ ہو. تو اسی وقت نور مصطفیٰ کو منتقل کیا گیا. جب اللہ اللہ بولنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن میں نور مصطفیٰ کو داخل کیا گیا. تو اب مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو خوشیاں دینے لگے، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو خوشیاں مبارکباد دینے لگے، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، نباتات اور ذرے ذرے نے آپس میں ایک دوسرے میں خوشیوں کا اظہار کیا اور مبارکباد دیتے گئے. چونکہ جو قیامت کا منظر ڈر چھایا ہوا تھا اچانک خوشیوں میں تبدیل ہو گیا، اچانک وہ خوشیوں میں تبدیل ہو گیا. چونکہ رحمت عالم کی آمد ہو چکی تھی آمینہ کے پیٹ میں اور قریب تھا، سب منتظر تھے سرکار کے ابدیت کے مقام میں آنے کے لیے دنیا میں. بشر بھی لباس بشر بھی دھوکا ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے نبی کا. لباس بشر میں رہتے ہیں، لباس بشر میں رہتے ہیں. پھر آخر ہوا ایسا کہ اہل مکہ کے دلوں پر تھی خوشی. کب؟ سرکار کا نور جس دن آیا بت اوندے ہو گئے، بت اوندے ہو گئے. قحط پڑا ہوا تھا مکے میں، اچانک رحمت والی بارش آ گئی، قحط دور ہو گیا.
اناج بلّہ کم ہو گیا تھا، اس میں بڑک ہو گئی، جانور دبلے پتلے ہو گئے تھے، اچانک فربا ہو گئے۔ یہ سب نبی کے نور کو ایک جسم میں ڈھالنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ساری خوشیاں اور یہ مسرتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں حاملہ ہوں اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا، جس طرح حمل والی عورتوں کو حمل کا احساس ہوتا ہے نا، اس طرح کا احساس کچھ حاملہ ہوں اس وقت تک مجھے پتا نہیں چلتا تھا۔ جیسے حمل والی عورتوں میں خاصیت ہوتی ہے، کھٹا کھارا کھانا ان کا دل چاہتا ہے، لیکن حضرت اپنے پیٹ پر پتھر بندھے اور امت کے لیے کھانا میسر کرے، تو وہ نبی کبھی خواہشات رکھتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے خواہش نہیں رکھنے والی وہ ذات دنیا میں آ کر خود بھوکے رہے لیکن اوروں کو کھلائے، خود پیٹ پر پتھر باندھے لیکن سب کی ہمت افزائی کیے۔ ارے وہ نبی کا گھرانہ ہاتھ اٹھتا تو ہمیشہ دینے کے لیے اٹھتا تھا، کبھی جھکتا نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر 2 روٹیاں پکی تھیں، 3 دن کا فاقہ تھا، لیکن ایک فقیر صدا دیتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلا دو۔ ادھر فاطمہ لرز گئی، حسنین کریمین بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کاش 2 روٹی وہ کھا لیں تو ان کی بھوک مٹ جائے، لیکن دروازے پر فقیر ہے، نبی کا گھرانہ ہے، خود فاقے گزارنا پسند کرتا ہے لیکن کسی اور کی غربت کو دیکھا نہیں جاتا۔ دونوں روٹیاں اس فقیر آواز دینے والے کو دیتے ہیں تو وہ فقیر اللہ کا فرشتہ تھا، اس نے دعا دی، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 10 روٹیاں، 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں میسر آئی۔ تو بی بی فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پڑوس میں بھی اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، دیتے ہیں لٹاتے ہیں لیکن کبھی کسی کو لوٹتے نہیں، یہ نبی کے گھرانے والے عجیب ہوتے ہیں۔ تو وہ نبی جب ماں کے گھر میں ماں کے پیٹ میں رہ کر کسی خواہشات دنیا کا طلبگار نہیں ہوا تو دنیا میں آ کر طالب دنیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرماتی ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کی مبارکباد کے بعد کہ اب وقت ولادت جب بالکل قریب آ جاتا ہے تو اب درد کا احساس انہیں ہوتا ہے، درد کا احساس انہیں ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک سفید مرغ آیا، اپنے پر کو پھیلا کر میرے پیٹ پر مسل رہا تھا۔ حقیقت میں یہ جنت کی حوروں کی سردار تھی، جنت کی حوروں کی سردار تھی۔ کیا مجال کہ کوئی فرشتہ آمینہ کے پیٹ پہ چھو سکے؟ خدا کی قدرت کاملہ ہے، اس نے چنا بھی تو ایک شکل مرغ میں، جنت کی حوروں کی سردار کو مرغ بنا کر بھیجا، جاؤ اپنا دست کرم آمینہ کے پیٹ پر ملو تاکہ انہیں تھوڑا درد افاقہ ہو جائے۔ جیسے ہی سرکار تولد ہوئے، جیسے ہی سرکار تولد ہوئے، حالت سجدہ میں ہے، کلمے کی انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے، لب ہل رہے ہیں۔ بھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کانوں کو نبی کے لبوں کے قریب لے گئی تو کیا فرما رہے ہیں؟ رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم نے بھی بچوں کو تولد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی روتا پلاتا ہوا آتا ہے تو کوئی خاموشی کے ساتھ آتا ہے، بات کرتے ہوئے کسی بھی نہیں۔ صرف 2 انبیاء اپنی پیدائش پر بات کیے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کی ماں پر تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت خدا کی کبریائی کا ذکر کیا، خدا کی کبریائی کا ذکر کیا۔ اور دوسری بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خدا کی کبریائی کا ذکر نہیں کیا، عمل سے بتا دیا جو عظیم رکن ہے سجدہ، نماز کا سجدے کی حالت میں جا کر امت کو یاد کیا، صدقے جائیے، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر۔ انہوں نے ہم بے کسوں کی لاج رکھ لی اور یتیموں بیواؤں کی سب کی لاج رکھ لی اور دنیا میں تولد لائے۔ اب جیسے ہی دنیا میں تولد ہوئے تو پھر اس کے بعد کیا عالم چھایا، کیا عالم چھایا، پھر اس کا تذکرہ آگے چھیڑیں تو وقت اور طول لے لیں۔ انشاءاللہ فضیلت کیا ہے، اس نام کی برکتیں کیا ہے، انشاءاللہ کل اگر وقت ساتھ دے تو اس کو سنانے کی میں کوشش کروں گا۔ اگر دوران گفتگو
آیات قرآنیہ اور احادیث کی تشریح میں مجھ نااہل سے کچھ گستاخی ہو گئی، کہیں کچھ بد کلامی اگر ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔